Please subscribe to Bhanif Voice and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا اسلامی یوٹیوب چینل، جہاں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی کے اہم مسائل، فقہی احکام، دینی رہنمائی۔ اگر آپ پہلے بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو براہ کرم چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور شیئر کر کے صدقہ جاریہ میں حصہ لیں۔ ناظرین کرام، کیا تم نے کبھی سوچا کہ جب ہمارے پاؤں میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو ہم فوراً بیٹھ کر نماز پڑھ لیتے ہیں؟ کیا تم نے کبھی جانا کہ وہ لوگ جو صحت مند ہوتے ہوئے بھی بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج ہم ایک ایسے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے جا رہے ہیں، جو ہمیں سستی، کاہلی اور نماز کی قدر نہ کرنے پر شرمندہ کر دے گا۔ یہ ویڈیو ان تمام مسلمانوں کے لیے ہے جو نماز کو بیٹھ کر پڑھنے کو معمول بنا چکے ہیں، اور ان کے لیے بھی ہے جو چاہے نفل ہو یا فرض، نماز کی اصل روح کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، نماز دین کا ستون ہے، ایمان کا عملی اظہار ہے اور بندے کے رب سے براہ راست تعلق کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کا حکم آسمانوں پر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین، فمن اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد ہدم الدین۔ ترجمہ: نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو گرا دیا۔ ناظرین کرام، اسلام ایک آسان دین ہے، اور دین میں کسی کو مشقت میں ڈالنا مقصود ہی نہیں۔ اگر کسی انسان کو بیماری، بڑھاپا، کمزوری یا کسی معقول عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو شریعت نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب۔ بخاری شریف۔ فرمایا، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھو۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا صرف اس وقت جائز ہے جب انسان کے لیے کھڑے ہونا ناممکن ہو، مگر افسوس آج کے دور میں ہم نے سہولت کو مقصد بنا لیا، عبادت کو مشقت سمجھ لیا، اور دین کی روح کو بوجھ سے محسوس کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے مسلمان بغیر کسی مجبوری کے صرف آرام کی خاطر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، خاص طور پر نفل نمازیں۔ یہ عمل نہ صرف عبادت کی روح کے خلاف ہے بلکہ سنت کے بھی منافی ہے، سنت کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی قائما فهو افضل ومن صلی قائدا فله نصف اجر القائم۔ صحیح بخاری۔ فرمایا، جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے وہ افضل طریقے سے پڑھ رہا ہے، اور جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اسے کھڑے ہو کر پڑھنے والے کا آدھا ثواب ملتا ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث پاک میں ایک بہت گہرا پیغام چھپا ہے۔ اگر تم اللہ کے سامنے پورے خلوص سے کھڑے ہو سکتے ہو تو کیوں آدھا اجر لے کر واپس جا رہے ہو؟ ذرا غور کیجئے، جب ہم دنیا میں کسی بڑے شخص سے ملنے جاتے ہیں تو پوری تیاری کے ساتھ ادب سے کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، تو کیا ہمارا رب اس لائق نہیں کہ ہم اس کے سامنے پوری عاجزی اور ادب سے کھڑے ہوں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ نماز کے ہر عمل میں خشوع و خضوع، ادب و انکساری، عاجزی و توجہ مطلوب ہے۔ جب انسان بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو وہ در حقیقت اس ادب کو کم کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے دربار میں واجب ہے۔ ناظرین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگیاں اس بات کا بہترین نمونہ ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو
جنگ میں زخم لگے مگر انہوں نے نماز کھڑے ہو کر ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور جسم رکھتے تھے مگر نماز میں کھڑے ہونے کی کوشش کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ شدید بیماری میں بھی وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ لوگ دین کو سمجھتے تھے، نماز کی حقیقت جانتے تھے اور عبادت کو بوجھ نہیں بلکہ سعادت سمجھتے تھے۔ ناظرین کرام، آج ہمارا حال یہ ہے کہ ذرا سی تھکن ہو، نیند کا غلبہ ہو یا کمر میں ہلکی سی کھچاؤ ہو تو فوراً ہم بیٹھ کر نماز پڑھنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ رویہ نہ صرف عبادت کو ہلکا لینے کا نتیجہ ہے بلکہ یہ نفس کی غلامی اور سہولت پسندی کی علامت بھی ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے عمل پر نظر ثانی کریں اور سنجیدگی سے غور کریں، کیا وہ واقعی رب کی رضا کے طالب ہیں یا صرف رسمی عبادت گزار ہیں۔ ناظرین کرام، اگر واقعی کسی شخص کے لیے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن نہ ہو تو شریعت نے آسانی دی ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، قبلہ رخ بیٹھا جائے، قیام کی جگہ بیٹھنے کو قیام شمار کیا جائے گا، رکوع تھوڑا جھک کر کیا جائے گا، سجدہ ممکن ہو تو زمین پر کیا جائے ورنہ سجدے کی طرف جھکاؤ کیا جائے۔ لیکن یہ سب اس وقت ہے جب کھڑا ہونا واقعی مشکل ہو۔ حقیقت میں اگر انسان کھڑا ہو سکتا ہے اور پھر بھی بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے تو وہ نہ صرف عبادت کا اجر کم کر رہا ہے بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دوری اختیار کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل۔ سرکار نے دعا مانگی، اے اللہ میں عاجزی اور سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ دعا ہمیں ہر نماز میں، ہر عمل میں مانگنی چاہیے تاکہ ہم دین کے کاموں میں سستی سے محفوظ رہیں۔ ناظرین کرام، بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی پیغام یہی ہے کہ اگر صحت اجازت دیتی ہے، اگر جسم ساتھ دیتا ہے، اگر کھڑے ہو کر نماز پڑھنا ممکن ہے تو بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں، کیونکہ جو عبادت مکمل عاجزی اور خلوص سے کی جائے وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ فرمایا یقیناً کامیاب ہو گئے وہ مومن جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، خشوع وہ کیفیت ہے جو دل، دماغ، جسم اور روح کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا دیتی ہے۔ یہ کیفیت صرف رسمی حرکات سے نہیں آتی بلکہ دل کی گہرائی سے آتی ہے۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے سے اگر یہ کیفیت متاثر ہو تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم کیا کھو رہے ہیں اور کیا پا رہے ہیں۔ آج کے دور میں ہمیں خود کو اس بات پر رکھنا ہے کہ ہم نماز کو صرف ایک رسم کے طور پر ادا تو نہیں کر رہے، کیا ہم نے اس کی روح، اس کی تاثیر اور اس کی حقیقت کو محسوس کیا ہے؟ اگر نہیں تو ہمیں توبہ کرنی چاہیے، رجوع کرنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ اپنی نماز کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ ناظرین کرام، نماز صرف عبادت نہیں، یہ بندے کا رب سے تعلق ہے، دل کی راحت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، سکون قلب کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ اس نعمت کو سستی اور کاہلی سے محروم کر دیتے ہیں وہ در حقیقت اپنے ہی نقصان کے ذمہ دار ہیں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، زندگی فانی ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور موت ہر لمحہ قریب ہو رہی ہے۔ کیا ہم اس قیمتی وقت کو سستی، کاہلی، دنیاوی سہولتوں میں ضائع کریں گے یا ہم اللہ کی عبادت کو اس کے شایان شان ادا کریں گے؟ آئیے آج ہم سب عہد کریں کہ جب تک جسم ساتھ دے ہم نماز کھڑے ہو کر ادا کریں گے۔ ہم نفل ہو یا فرض ہو ہر نماز کو سنجیدگی سے لیں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو حفظ جان بنائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، نماز کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کی نماز ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنے، نہ کہ محض ایک رسمی فریضہ ہو۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی ہی علمی، روحانی اور فکری ویڈیوز
آپ تک پہنچتی رہیں تو براہ کرم ہمارے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یہ آپ کا اپنا اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس کا مقصد صرف ایک ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں امت کو بیدار کرنا، دلوں کو جگانا اور عمل کی دعوت دینا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتی ہیں اس طرح کی ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ Please subscribe to Hanif Voice and press the bell icon for more videos.